کیا اللہ کے نبیوں پر پریشانی نہیں آئی؟ کیا اللہ کے رسولوں پر غم کے پہاڑ نہیں ٹوٹے؟ کیا ہم اپنے نبی کی سیرت بھول گئے؟ ہمارے نبی کی سیرت میں دکھ نہیں آئے؟ آج کسی کا ایک بچہ مر جائے تو اس کی زبان پر نہ جانے کیسے کیسے الفاظ آتے ہیں۔ میرے نبی نے 3 بیٹیوں کے جنازے اٹھائے تھے۔ میرے نبی نے اپنے سارے بچوں کو اپنی آنکھوں کے آگے، اپنے سارے جو اولاد نرینہ آپ کو ملی، جو بیٹے ملے، سارے بیٹوں کو آپ نے اپنی آنکھوں سے مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اگر میرا نبی نماز میں ہمارے لیے نمونہ ہے، اگر میرا نبی روزہ اور تراویح کی نماز میں ہمارے لیے نمونہ ہے، تو معاف کیجئے گا، غم کے معاملے میں بھی ہمارا نبی نمونہ ہے۔ نبی اکرم کی سیرت کو اس حوالے سے بھی ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے ٹینشن کو کیسے فیس کیا، کیسی کیسی مصیبتیں آپ کے اوپر آئیں، مگر آپ جھکے نہیں، آپ رکے نہیں، آپ تھکے نہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور آپ کی گردن پر گندگی لا کے ڈال دی جاتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ کوئی جاہل آتا ہے اور محمد عربی کے گلے میں چادر کو ڈال کر کے آپ کا گلا دبانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ کو گوشت میں زہر ملا کر کے کھلایا بھی گیا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ کو اپنا وطن چھوڑ کر کے، مکہ کو چھوڑ کر کے جانا بھی پڑا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ دشمن نے تیر چلایا، وہ تیر آپ کی بیٹی زینب کو لگا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ نے اپنے 70 صحابہ کی لاشوں کو اپنے آگے پڑا ہوا دیکھا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ کے صحابہ کو دھوکے سے پکڑ کے لے کے جایا گیا اور شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اور 70 ایسے صحابہ جو قرآن کے حافظ تھے، جو قرآن کے قاری تھے، جو قرآن کے عالم تھے، جو آپ کے بڑے قیمتی صحابہ تھے، انہیں دھوکہ دے کر کے شہید کر ڈالا گیا، اور 1 مہینے تک اللہ کے نبی قنوت نازلہ پڑھتے رہے اور دشمنوں کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ کیا نبی کی زندگی میں دکھ نہیں آئے؟ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ نبی اکرم کی زندگی میں جو دکھ آئے، ان دکھوں کا تعلق دین سے تھا۔ نبی کبھی اپنی دنیا کے لیے دکھی نہیں ہوئے۔ 2 مہینے تک نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ اماں عائشہ کہتی ہیں 2 مہینے گزر جاتے تھے، میرے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور کھا کر کے، پانی پی کر کے ہم گزارا کرتے تھے، مگر نبی نے کبھی یہ شکوہ نہیں کیا اللہ سے، کیا اللہ مجھے 2 مہینے سے کھانا نہیں ملا ہے۔ نبی ساری زندگی مٹی کے ایک چھوٹے سے کمرے میں زندگی گزارتے رہے، ایک معمولی سی چٹائی پر لیٹتے رہے۔ آپ کے کمرے میں نہ کوئی فرنیچر تھا، نہ کوئی مسیری تھی، نہ کوئی آرام کی چیز تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے کمرے میں آتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں نبی کے کمرے میں میں نے دیکھا ایک معمولی سی چٹائی بچھی ہے، ایک تھوڑا سا جو رکھا ہوا ہے، ایک لکڑی کا پیالہ رکھا ہوا ہے، ایک چمڑے کا تھیلا رکھا ہوا ہے۔ یہی کل کائنات ہے، یہی ایسٹس ہے، یہی سرمایہ ہے، یہی نبی کے کمرے کی کل کائنات ہے۔ عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، روم کا بادشاہ قیصر اپنے محل میں آرام کرتا ہے، ایران کا بادشاہ کسریٰ اپنی حویلی میں عیش کرتا ہے، اور آمینہ کا لال اور عبداللہ کا دلارا اور عبد المطلب کا پوتا اور ہم سب کے دلوں کا چین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سادہ، اتنی معمولی، اتنی پریشانی کی زندگی گزارتا ہے۔ ہمارا نبی اتنی پریشانی کی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عمر کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے عمر، اما ترضا ان تکون لهم الدنیا وتکون لنا الاخرہ۔ اے عمر، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ قیصر و کسریٰ کو تو دنیا کی دولت مل جائے، دنیا کا عیش و آرام مل جائے، دنیا میں لگزریس لائف مل جائے، دنیا میں آرام دہ لائف مل جائے، اور تمہارے نبی کو اللہ تعالیٰ آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے، تمہارے نبی کو اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں عطا فرمائے، کیا اے عمر تم اس پر راضی نہیں ہو؟ نبی کو دنیا کا غم نہیں تھا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی،
اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے غم میں اپنی جان دے دیں، ان کی ٹینشن میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں، ان کے ایمان لانے کی فکر میں آپ گھل گھل کے ختم ہو جائیں۔ اے نبی، ان کی اتنی زیادہ ٹینشن نہ لیجئے، جس کو ایمان کی توفیق اللہ کو دینا ہوگا وہ ایمان لائے گا، آپ لوگوں کے ایمان لانے کی ٹینشن نہ لیجئے۔ نبی کو ٹینشن ہے تو اس بات کی ہے کہ لوگ ایمان لے آئیں، لوگ جہنم سے بچ جائیں، لوگ جنت میں چلے جائیں، لوگ شرک کو چھوڑ کے توحید پر آ جائیں۔ نبی کو ٹینشن ہے تو اس بات کی ٹینشن ہے۔